اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پہلی تاریخ سے جو چینل بنا ہے وہ آج اپنی تکمیل کے مراحل سے گزرتا ہوا 155 کے قریب سبسکرائب ہو چکے ہیں، اور جسی طریقے سے آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے اور ہمارے لیے بھی حوصلہ کی باعث بنتی ہے، آپ لوگوں کے لیے علم کا اضافہ کرے گی، اور دوائیوں کا بارے میں، آپ کی صحت کے بارے میں یہ چینل آپ کو فوائد پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ضرور پہنچ رہا ہوگا۔ آج جو دوائی آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ نوٹ فرما لیں اور لکھ لیں، اور ہو سکے تو پرچیز کریں تاکہ گھر کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کے لیے آپ آسانی کا باعث بنیں۔ ناظرین، بیماری سے نکلنے کے لیے انسان کو خود ہی تغذو کرنی ہوتی ہے، کوئی دوسرا آ کے تغذو نہیں کرتا۔ جسم اس کا خود کا اپنا ہے، باڈی اس کی اپنی ہے، تو اسے خیال بھی اپنا رکھنا ہے۔ آئیے میں آپ کو آج کی دوائی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ ہومیرس اس دوائی کا نام ہے اور بڑی اہم دوائیوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ نوٹ فرما لیں، لکھ لیں آپ لوگ، اگر یہ مختصر سے نکالا ہے آپ کے لیے آسانی سے یاد بھی ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو بدہضمی، حلق کی دکن اور درد سر کی شکایت بیک وقت ہو تو یہ دوا اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ پیشانی اور کن پٹیوں کا درد ہو، ساتھ ہی آنکھوں میں دکن ہو، حلق کی دکن ہو، کچا پن ہو، جلن ہو، اور ساتھ ہی حلق میں سخت بلغم ہو، معدے اور پیٹ میں درد، جس میں کچھ کھانے کے بعد کمی ہو جائے، ڈکاریں آئیں، پورے جسم میں درد ہو، سردی لگے، جلد پر کھجلی ہو، کمی بیشی اس کی نوٹ فرما لیں۔ زیادتی جو ہے دودھ سے ہوتی ہے، سونے کے بعد ہوتی ہے، اور کمی جو ہے اس کی حرکت کرنے سے، کوئی شے کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ تعلق جو ہے اس کا مقابلہ جو آپ کرو گے وہ سیپیا ہے، اسٹیریاز ہے، ایسٹیکس ہے، ایتھوزا ہے، اور اس کی خوراک نوٹ فرما لیں، 6 ایگز طاقت میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین، انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر چیز کرنا پڑتی ہے، چاہے لیڈیز ہو، چاہے جینٹس ہوں، چاہے بچے ہوں، کوئی بھی ہو، چھوٹی بڑی سب عمر کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ مثلا جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد جس مذاہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کی عبادت کرنے کے بعد ایکسرسائز کی جائے، باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، ہر مذاہب والا ایکسرسائز کرے۔ ایکسرسائز سے یہ ہوتا ہے کہ باڈی اس کا مینٹین ہوتی ہے، فاضل رطوبتیں نکل جاتی ہیں، پھیپھڑوں کو آکسیجن بھرپور ملتا ہے، صبح کی تازہ ہوا ملتی ہے، گردے پراپر کام کرنا شروع کرتے ہیں، آئی سائڈ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ آنکھیں بہتر ہوتی ہیں، کان، ناک، حلق سب فلٹرائزیشن کے عمل سے روزانہ ڈیلی گزرتے ہیں، کیونکہ ہم روزانہ کھاتے ہیں تو اس کے لیے فلٹریشن کا عمل جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اچھی غذا آتی ہے، اچھی غذا میں اصلی گھی ہے، بادام، اخروٹ، زیتون کا آئل، ان چیزوں کا استعمال بڑھا دیں، مکھن ہے، نیچرل چیزوں پہ آ جائیں، بناوٹی چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے بعد پھر خوش مزاج رہیں، اچھے لوگوں میں بیٹھیں، اچھی کتابیں پڑھیں، اچھا مطالعہ کریں، اچھا علم حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر حرص، لالچ، ہوس، حسد، ان جو اندرونی بیماریاں ہیں، ٹو میں لگ جانا، ایک دوسرے کی کینہ کرنا، بغض رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں چغل خوری کرنا، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ ساری چیزیں یہ بھی انسان کو دیمک کی طرح چاٹتی ہیں۔ ہر انسان تکمیل کے مراحل سے گزرتا ہے، اس میں اس کو مختلف چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اچھائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہر اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس کے، تو اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں، اچھی چیز بھی پرووائڈ کرتا ہے، تو بہرحال تجربے سے وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے دنیا میں آ کے۔ لیکن جب وہ سیکھتا ہے تو اس وقت اس کی عمر بیت چکی ہوتی ہے اور اس کو عمل کرنے کا ٹائم نہیں رہتا، تو بچپن سے ہی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اچھی صحت کے لیے اچھی غذا ضروری ہے، اچھی ہوا ضروری ہے، اچھی
ماحول ضروری ہے، اچھا علم ضروری ہے، اچھی دوائی ضروری ہے، اسی طریقے سے ہم جیسے آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کے علم میں، عقل میں، شعور میں، ہر چیز میں اضافہ کرے گا۔ پچھلی دوائیاں بھی جو آپ کو بتائی تھی ان سے بھی آپ لوگوں کو فوائد پہنچ رہے ہوں گے۔ کچھ مرض کی نوعیت یہ بھی سمجھ لیں کہ مرض کی نوعیت ہوتی ہے مرض کس اسٹیج پہ، پہلا اسٹیج ہے، سیکنڈ اسٹیج ہے، تھرڈ اسٹیج ہے، فورتھ اسٹیج ہے، کون سا ہے، آخری اسٹیج ہے۔ جس لیول کا اسٹیج ہوتا ہے اسی لیول کے حساب سے اس کی کیفیت میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ آپ کے آپ کی عمر کا بھی تعین ہوتا ہے کہ عمر آپ کی کتنی ہے، کم ہے، درمیانی ہے، زیادہ عمر کے ہے۔ تو جیسے عمر ہوتا ہے تو اس کے حساب سے بھی طبیعت میں کمی بیشی واقع ہوتی ہے۔ ناظرین، صحت کو کوئی اور آگے ٹھیک نہیں کرے گا، آپ کو خود ہی کو ٹھیک کرنی ہے، اور آپ نے اس میں تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو میں نے فروانی کے ساتھ بتا دی ہے، تیزی کے ساتھ مختصر اور جامع کر کے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہی آپ دنیا میں سروائیو کر سکیں گے۔ دنیا بیسکلی آسان بھی ہے لیکن مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ اس میں مختلف چیزیں، مختلف سوچ، مختلف لوگ، مختلف خیالات رکھنے والے لوگ ادھر وقوع پذیر ہیں۔ ان کی پھر اپنی سوچیں ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، ان کی اپنی تربیت ہے، تو ان کے اثرات بھی انسان کی باڈی میں ان پہ بھی پڑتے ہیں اور وہ دوسرے سامنے والوں پہ بھی پڑتے ہیں۔ بہرحال آپ یہ نوٹ فرما لیں تو یہ دوائی آپ 6 پوٹنسی میں استعمال کریں گے، اور اس دوائی کے کھانے سے آپ کو بہتری محسوس ہوگی، قوت میں بھی بہتری محسوس ہوگی، کیونکہ انسان کی جو باڈی ہے وہ ویکنیس کا شکار ہو جاتی ہے اور اس میں امپرومنٹ ذرا دیر سے ہوتی ہے۔ تو اگر صحیح اور پراپر دوائی اس کو مل جائے بر وقت تو اس سے یہ ہے کہ بہت جلدی ریکوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے، آپ لوگوں کو مشکلات سے نکالے، آپ لوگوں کو پریشانی سے نکالے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ ناظرین، اسی معاشرے میں، اسی میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ ایک بھیک مانگ رہا ہے، ایک کرپشن کر رہا ہے، ایک دھوکہ دے رہا ہے، ایک چالاکی ہوشیاری کے ساتھ پیسے کھینچ رہا ہے، ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اب کس کا داؤ، جس کا داؤ جہاں چل جاتا ہے وہ اپنے اس داؤ کے اندر سامنے والے کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ ان لوگوں کے داؤ میں نہ آئیں، اور ان لوگوں کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ ہدایت پہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اب مسلمان نہیں ہیں تو اگر ہندو ہیں تو ان کے لیے بھی ہے، عیسائی ہیں تو ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق۔ بہرحال جس مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں اللہ ان کے حساب سے، جس کو وہ مانتے ہیں اس کے حساب سے ان کے لیے آسانی فرمائے۔ دعا کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن انسان کو چلنا خود ہی پڑتا ہے، اپنے معاملات کو خود ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے، اپنی سوچ کو خود ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے، اپنی حفاظت بھی خود ہی کرنا پڑتی ہے۔ کانٹے بچھے ہیں تو کانٹوں سے بچ کے چلنا پڑتا ہے، پھول بچھے ہیں تو پھول سے دور چلنا پڑتا ہے۔ پھول دب کے نقصان ہوگا، کانٹے دب کے نقصان پہنچائیں گے۔ بہرحال پھول اور کانٹوں کا یہ سلسلہ اس دنیا میں چلتا رہتا ہے۔ آپ لوگ کے لیے ہم اپنے طور پہ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہی دعا کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ میرا مقصد آسانی پھیلانے کا یہی ہے کہ ہم سب کے لیے آسانی ہو، چاہے صحت کا معاملہ ہو، چاہے رزق کا معاملہ ہو، چاہے علم کا معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، سوچ کا معاملہ ہو۔ غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں سبھی سے ہوتی ہیں، سب اس فیلڈ میں ہیں،
اور اس دنیا میں ہیں، اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، انہی کے ساتھ رہنا ہے، برے ہیں تو بروں کے ساتھ رہنا ہے، اچھے ہیں تو اچھوں کے ساتھ رہنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی صحت کو برقرار رکھے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، آسانی بانٹتے رہیے۔ اللہ